بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دو اور اس کے بعد اپنے کیے پر تم شرمندہ ہو۔ ابلاغ عامہ اور جو کمیونیکیشن ہے اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس میں یہ تھا کہ ولید بن عقبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کی طرف بھیجا کہ ادھر جائے اور جا کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آئے۔ وہ گئے، ابھی وہ اس علاقے کے میں پہنچے نہیں تھے کہ وہ بنی مستلق کا وہ افراد تھے جن کے ساتھ ولید بن عقبہ کی دور جاہلیت میں بندے قتل کیا ہوا تھا بنی مستلق کا۔ تو ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں ادھر جاؤں تو یہ لوگ مجھے اس قتل کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دیں، تو یہ ادھر گئے بغیر ہی راستے سے ہی واپس پلٹ آئے اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع یہ کی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے، جبکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک دستہ بھی روانہ کر دیا تھا۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ ابھی آپ یہ ارادہ کر رہے تھے کہ اسی وقت بنی مستلق کا جو سردار تھا ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حارث بن زرار یہ خود ایک وفد کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ مسلمان تھا یہ پورے کا پورا قبیلہ، اور آ کے انہوں نے جو زکوٰۃ خود لے کر آگے تھے آ کے اس زکوٰۃ کے مال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ اس بابت دریافت کیا کہ ولید تو یہ بات کر رہا ہے، تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا بھی نہیں، بجائے اس کے کہ ہم زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے اور ان کے قتل کرنے کا کوئی ارادہ کرتے، ہم ایمان پر بھی قائم ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت اور آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا بھی ہمارا ابلاغ عامہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، وہ صرف اور صرف سب سے پہلے اور سب سے تیز کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہم نے یہ خبر عوام تک پہنچانی ہے، اس چیز سے قطع نظر کہ اس خبر کا عوام پہ منفی اثر جائے گا یا مثبت اثر جائے گا، وہ صرف خبر پہنچانی ہے۔ جبکہ اس اصول کو جو قرآن نے جو اسلام نے بتایا ہے اس کو بالکل پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ذرائع سے پتہ چلا، ذرائع کون سے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ اپنی عدم واقفیت کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ کیونکہ جب یہ ولید آئے تھے تو صحابہ کی ایک جماعت نے اصرار کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول ان کی سرکوبی کی جائے۔ تو یہ جو ہمارے پاس خبر پہنچتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خبر کن ذرائع سے آ رہی ہے، کیا وہ ذرائع وہ کریڈیبل ہیں، وہ اتنے قابل اعتماد ہے کہ ان کی خبر پہ اعتماد کیا جائے؟ اگر تو ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ ویریفائی کیا جائے، ری ویریفائی کیا جائے، پھر اس پہ عمل کیا جائے، پھر لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ ایک خبر دی جاتی ہے، بعد میں اگر وہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے، اگر اس کے مخالف کچھ ہو جائے تو پھر اس بات پہ ایکسکیوز بھی نہیں کیا جاتا، نہ یہ بتایا جاتا کہ یہ خبر ہم سے غلط شائع ہوئی ہے۔ بڑی آیت میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا کہاں مان لیتے تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا ہے، اور تمہارے نزدیک کفر اور فسوق اور معصیت کو ناپسند بنا دیا. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلی یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیت سے متوصل ہے، ملی ہوئی ہے. اب کہا گیا کہ اگر نبی جو ہے وہ اس ایک گروہ کی بات مان لیتے جو اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ اس پہ حملہ کر دیا جائے، تو پھر مشقت میں تم نے پڑھنا تھا کہ ادھر سے بھی مسلمانوں کو قتل ہونا تھا، ادھر بھی مسلمان ہی قتل ہونے تھے. تو اس آیت کے پہلے پورشن میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس بات کو نہ بھولو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر کیا چیز ہے. اور جو دوسرا پورشن ہے یہ عمومی طور پہ ہے. پہلا مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو اصرار کر، دوسرا کون سا ہے؟ عمومی صحابہ کے لیے. کہا ولکن اللہ حبب، لیکن اللہ کو کیا پسند ہے کہ اس نے تمہارے لیے محبوب کر دیا کس چیز کو؟ ایمان کو، اور اسی کو وہ اس نے تمہارے دلوں میں مزین اور خوبصورت کر کے تمہیں دکھایا، اور ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور معصیت کو، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں. اب اس آیت کا بھی جو سیاق و سباق ہے وہ پچھلی دو آیات میں بیان کیا گیا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ پوری جماعت مومنین اس غلطی کی مرتکب نہیں ہوئی تھی، بلکہ مخصوص لوگ تھے جنہوں نے یہ اصرار کیا تھا اور چاہتے تھے کہ ان کی رائے پہ عمل کیا جائے. تو اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے اندر جب میرا رسول موجود ہے تو یہ ان کا استحقاق ہے کہ تم ان کی بات کو مانو، تم ان کی بات پر عمل کرو. تو اللہ کا فضل اور نعمت ہے یہ ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان میں صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے. پس اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف سے کام لینے والے کو پسند فرماتا ہے. اب اس آیت میں انسانی رویے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے کہ جب انسان آپس میں ایک جگہ اکٹھا رہتا ہے تو وہاں پر مختلف مزاج کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب کلیش ہوگا مختلف مزاجوں کا تو وہاں پہ لڑائی یہ فطری امر ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مومن آپس میں لڑ پڑے تو، کہ یہ مومنوں کا معمول نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ مومن ہی آپس میں لڑ پڑے. کہا اگر آپس میں لڑ پڑے تو وہ افراد جنہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا جو دوسرے ہیں، کہا ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے. ہاں پھر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو گروہ لڑ پڑے، ایک صلح کروانے آیا، لیکن وہ جو صلح کروانے آیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دونوں میں سے ایک گروہ ہے وہ صلح کی بجائے وہ لڑائی پہ آتا ہے. تو کہا اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر یہ جو صلح کروانے والا ہے یہ اس فریق کے ساتھ ملے جو صلح کے لیے آمادہ ہے اور دوسرے فریق کے خلاف لڑے جب تک کہ وہ صلح کی طرف واپس نہیں آ جاتا. اور جب وہ اس چیز پر آمادہ ہو جائے تو پھر قرآن نے کہا
کہ تم ان کے درمیان صلح کروا دو، کہ جو تیسرا فریق ہے اس کا بنیادی کام ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانی ہے، وہ چاہے پہلی بات پہ ہی مان جائے یا پھر وہ تردد کے ساتھ مانے، لیکن جو فریق ثالث ہے اس کا صرف یہی مطمع نظر ہونا چاہیے کہ میں نے ان کے درمیان صلح کروانی ہے، اور اس حکم کے جو مخاطب ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہوں۔ تو مسلمانوں کے باہمی جنگوں کی صورتیں ہیں، اس کے حکم بھی الگ الگ ہیں۔ مثلا لڑنے والے جو دونوں گروہ ہیں یہ کسی مسلم ملک کے اندر افراد ہو، رعایا ہو، کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، اس صورت میں ان کے درمیان صلح کروانا یا یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے زیادتی کرنے والا کون ہے، یہ حکومت کا فرض ہے۔ دوسری صورت کہ لڑنے والے فریقین دونوں بڑے طاقتور گروہ ہوں، یا پھر ایسا ہو کہ دو مسلمان حکومتیں ہوں اور دونوں کی لڑائی وہ دنیا کی خاطر ہو، تو اس صورت میں جو مومن ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس فتنے میں حصہ لینے سے اجتناب کریں، اور دونوں فریقین، یہ جو دونوں مسلم ممالک ہیں، ان کو خدا کا خوف دلا کر جنگ سے باز رہنے کی نصیحت کریں۔ عوام وہ اپنے طور پر اپنے تئیں اپنی حکومت کو بطور احتجاج اس بات پہ موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ بھئی یہ جنگ نہ کریے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لڑنے والے دونوں فریق ہیں ان میں سے ایک حق پر ہے اور دوسرا زیادتی کر رہا ہے، اور جو زیادتی کر رہا ہے وہ نصیحت اور اصلاح کی طرف آ ہی نہیں رہا، تو پھر ایسے صورتحال میں جو مومن ہیں ان کا یہ کام ہے کہ زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف ہو جائے، اور جو بندہ جو فریق حق پر ہے اس کا ساتھ دے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں ان میں سے ایک گروہ عوام ہے اور اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ فقہا اس کے حوالے سے مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اس کو باغی بھی کہتے ہیں، اس کو خارجی بھی کہتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو جس نے خروج کیا ہے اس کو اصلاح کی طرف لایا جائے، اور جو گورنمنٹ ہے اس کو معافی کی ترغیب دی جائے گی۔ تو مسلمان کا بحیثیت مسلم اس کا یہی اولین کام ہے کہ وہ صلح کروائے، اور ہاں جب وہ فریقین دونوں صلح کے لیے آمادہ ہو جائے اور وہ بھی آمادہ ہو جائے جو پہلے تیار نہیں ہو رہا تھا، تو اب یہ نہیں کہ گرج رکھے دل میں، تمہارے دل میں یہ گرج کی وجہ سے کہیں تم ظلم نہ کر بیٹھو۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کروا لو، کیسے؟ عدل کے ساتھ، اور کہا واقسطوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن یہ بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں جو اسلام کا نظام اخوت ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ سارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ایک عالمگیر برادری ہے، اور اسی عالمگیر برادری کی یہ برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے جو پیروکار ہیں ان میں یہ ایسی اخوت نہیں پائی جاتی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ رنگ، نسل، نسب، زبان، اس بنیاد پہ قومیں نہیں بنتی، بلکہ یہاں پر جو قوم بنتی ہے وہ کلمہ توحید کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس جو یونیورسل بردرہڈ ہے اس کا ایک ممبر ہے، اور اس کی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں، اور اس کی جو عملی مثال ہے وہ ہمیں ملتی ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ وہ جو موقعات مدینہ ہوئی اس میں انصار اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے جاتا، اپنا بتاتا یہ میرا گھر ہے بھائی، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا کاروبار ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اور پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی عملی مثال ہم نے 1947 میں دیکھی، جب ہجرت کرنے والے یہاں پر پاکستان میں آئے تو یہاں کے جو اہل ثروت، جو درد دل رکھنے والے افراد تھے، انہوں نے ان کو وہ عملی ویلکم کیا، اور وہی جو مواقعات مدینہ کا ایک جذبہ تھا وہ ہم نے ادھر دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت یہ حرام ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اور ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ اور اقبال نے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا مومنوں کو کیا چاہیے؟ کہا اگر لڑائی ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، تو انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں میں صلح کروائیں اور اللہ سے ڈرے تاکہ اللہ ان پر رحم کرے۔